لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اہل ایمان، گروہ مسلمانہ، کاش کہ ہم لوگ اپنے رب سے اتنا ڈرنے والے ہوتے جتنا آج اس بیماری سے ڈر رہے ہیں. کاش ہمارے دل میں اپنے رب کی خشیت، اس کا تقوی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا خوف اور اس کی برتری اور عظمت اتنی زیادہ ہوتی کہ اس خوف، خشیت، عظمت اور برتری کے ساتھ اس بیماری کو اس کے حکم سے شکست دے چکے ہوتے. نہ نظر آنے والا جرثومہ، نہ نظر آنے والا وائرس نظر آیا ہے کسی کو؟ نظر آتا ہے کسی کو؟ اور ابھی تو یہ باتیں بعد میں کھلیں گی، حقیقت کیا تھی یہ یاد رکھنا. بات جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، ہم سب ایک ہی لہر میں، ایک ہی خوف میں دوڑے جا رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو بعد میں آنے والا وقت بتلائے گا کہ اے انسان تیری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا تھی اور تو کس طرح خوف زدہ تھا. وہی انسان جو اپنے رب کو ہر معاملے میں چیلنج کرتا ہے کہ میں کروں گا، کس لیے؟ 100 بہانے ہیں، اور آخر میں یہی ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے. دیکھو وہ جب کام لینا چاہے، جب بندوں کو سیدھا کرنا چاہے تو اسے کتنا زور اور کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے.
اور انسان یہ ہے جب اس کی نعمتیں ہو، صحت ہو، عافیت ہو، تو اتراتا اور تکبر کرتا ہے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے چلانی ہے۔ چلا لو اب جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جن کو اپنا ماں باپ مانتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنا ہم کامیابی کی ضمانت اور چابی سمجھتے ہیں، اب ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں، جاؤ جو سمجھ میں آتا ہے کرو، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے، ہم خود عاجز آ چکے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، یقیناً تمہارا رب پکڑنے میں پھر بڑی جلدی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن یہ بھی یاد رکھو اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو خوف آیا ہے، اور دیکھو میرے رب کی قدرت، اس کی مشیت، آدمی اب اپنے بیوی بچوں گھر بیٹھے ہوئے ان سے ڈر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بات گھر کے اندر چل پھر رہے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہے؟ ان کے پاس بھی جب بیٹھتا ہے تو اپنا منہ ڈھانپ کے بیٹھتا ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو منہ ڈھانپ کے بیٹھتے ہیں۔ تو اے انسان، تیرا ملجا، تیرا ماوا، تیرا سہارا، تیرا مددگار، تجھے شفا دینے والا، تیری حفاظت کرنے والا، تجھ پر رحم کرنے والا، تجھ پر عنایت کرنے والی، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ مصیبت آئی ہے، اب یہ مصیبت جب جائے اور انشاءاللہ اس کے حکم سے چلی جائے گی، وہ بندوں پر غفور الرحیم ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم لوگ انسان بن جائیں۔ سب کہو انشاءاللہ تعالی۔ المولا کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یہ مصیبت آئی ہے، اب جائے گی اسی کے حکم سے، لیکن مولا جب جائے تو ہم تیرے مطیع اور فرما بردار بندے بن چکے ہیں، تیرے سامنے جھکنے والے بن چکے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے اور تیرے حکموں کو سب حکموں پر فضیلت دینے والے بن چکے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ آج اس نے اس ایک وائرس کو حکم دیا ہے، پتہ نہیں اس کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے، آئندہ کس کو حکم دے، سب کو دوبارہ نیست و نابود کر دے۔ ابابیل ایک چھوٹا سا جانور ہے، ابابیل معمولی سا جانور ہے، اور کسی نے سورۃ الفیل سے پہلے کبھی سنا ہو، پڑھا ہو، تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ اس چھوٹے سے جانور نے اللہ کے حکم سے اتنے بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، ہاتھیوں کو، متکبروں کو، اسلحہ سے لیس اور مسلحہ کو، مکہ والے وہ عاجز آ گئے، اور یہاں تک عاجز آئے حالانکہ مکہ والے جنگجو تھے، لڑاکا تھے، اپنی عزت اور غیرت کا خیال رکھنے والے تھے، بیت اللہ کی خدمت کو سعادت سمجھنے والے، حاجیوں کو کھلانے اور پلانے والے، مکہ کی حرمت کے لیے جانیں قربان کرنے والے، لیکن جب وہ لشکر آیا تو سارے مکہ والے اٹھ کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا، انہوں نے بیت اللہ اس کے دروازے سے لپٹ کر دعا مانگی کہ مولا یہ گھر بھی تیرا، یہ شہر بھی تیرا، یہ زمین بھی تیری، یہ آسمان بھی تیرا، اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں اس لشکر کو روکنے کی طاقت نہیں، اے مولا تیرے گھر کو تیرے سپرد کر کے ہم جا رہے ہیں، تیری زمین تیری حفاظت میں دے کر۔ اور پھر تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ مکہ والے پہاڑوں پر چلے گئے اور انہوں نے اپنے چہروں کو دوسری طرف کر لیا کہ ان کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ لشکر آئیں اور ان کے شہر کو ان کی نگاہوں کے سامنے پامال کر دیں، عاجزی کی انتہا یہ۔ لیکن اس خالق، اس قادر مطلق نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جاؤ تم اتنے اونچے جوان، اتنا اسلحہ، اتنی مال و دولت،
اتنی غیرت و حمیت اگر تم سے نہیں ہو سکتی حفاظت، تو آج میں اس مخلوق سے حفاظت کا کام لوں گا جو انسان کو دیکھتے ہی ڈر کر اڑ جایا کرتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ دیکھو وہ چاہتا تو بڑے سے بڑا عذاب بھیج سکتا تھا، بڑے سے بڑے درندے اور جانور بھیج سکتا تھا، بڑے بڑے ہیبت ناک چیرنے پھاڑنے والے حیوانات وہ بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے دنیا کو دکھایا کہ قادر میں ہوں اور اسباب میرے حکم کے تابع ہیں، سبب خود کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ چڑیا اس سے چھوٹا یا بڑا جانور ہوتا ہے، چڑیا کے منہ میں کنکر ڈالو اور وہ کسی کے اوپر گرائے تو ہوتا ہے کچھ کسی کو؟ بہت دفعہ یہ ہے محسوس بھی نہیں ہوتا کوئی چیز گری ہے، لیکن ادھر جب انہوں نے کنکر پھینکے تو کیا ہے، جس کے سر میں لگتا وہ سارے جسم کو پھاڑ کر نچلے حصہ سے نکلتا تھا، اور جس ہاتھی پر لگتا اس ہاتھی کے جسم کو چیر کر نیچے سے نکل آتا تھا۔ حالات جو بھی ہیں، اسباب جو بھی ہیں، بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں مومنوں کے لیے ملجا اور ماوا کون ہے؟ بولو زور سے بولو، کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اس کو راضی کر لو، اس کو منا لو، اور وہ مانے گا کیسے؟ جو کرتوت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ بات ہم پر بڑی مشکل ہے، مانتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے جو کر رہے ہیں، یا اللہ وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے کہ نہیں بات؟ اب یہ کرونا وائرس اس نے کتنی چیزیں چھڑوائی ہیں کہ نہیں چھڑوائی ہیں؟ بولو، کتنے ضدی ہٹ دھرم متکبر وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ نہیں بھاگے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو مرد ہو، دنیا کو دباتے تھے، اب کھڑے ہو تو وہ رب جو قادر مطلق ہے اس کو معاذ اللہ اپنی جہالت کی بنا پر اتنی حیثیت دینے پر بھی نہیں تیار ہو۔ اب رات کو آرام سے بستر پر سو کر تو دکھاؤ، کھانسی کی آواز آتی ہے تو اٹھ کر دوڑ لگا دیتے ہے کہ نہیں بات؟ کسی کو دیکھتے ناک صاف کر رہا ہے کہتے اس کے قریب نہیں جانا ہے، وہ تھرمامیٹر لگایا، کسی کو تھوڑی بہت حرارت ہے کہتے اس کو علیحدہ، اس کو پھینک ہی دو، دل سے یہی کہتے اس کو پھینک ہی دو، جان بچاؤ اس سے۔ آؤ اس تھوڑے سے وقت میں جو باقی ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ دو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو، اور ہمارے معاشرے میں گناہوں کی صورت میں ایک جو بہت بڑا سیلاب ہے وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بدکاری کا ہے، اور اس کی صورتیں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور خدا را اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے قابل احترام بزرگ خواتین ان سب کو پردہ کرواؤ۔ پردہ جو مسلمان عورت کی علامت، شرم و حیا جو مسلمان عورت کی اصل دولت، عفت اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، یہ مسلمان عورت کی جو زینت تھی، آج یہ پرانے دور کا ایک پرانا گزرا ہوا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین انہیں بے حیائی، برائی، بدکاری اور اس پر جتنا غصہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سورۃ النور کی دوسری آیت ہے کہ بدکار مرد اور عورت کیا کرو انہیں؟ فرمایا انہیں 100 کوڑے 100 درے لگا، اور یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور فرمایا کہاں لگاؤ؟ چھپ کر لگاؤ تاکہ بے عزتی نہ ہو، نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے اس عذاب کو مومنوں کے گروہ دنیا دیکھے۔
اور فرمایا جب انہیں مار رہے ہو تمہارے دل میں ذرہ برابر رحم اور رحم دلی نہ آئے، کیوں کہ ان کی اس حرکت پر عرش والا بڑا غضبناک ہے۔ جو شرک کرے اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ سارا قرآن کریم کھولو، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا، لیکن جو برائی بے حیائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے معاشرے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے، برائی کو، بے حیائی کو، قلت شرم و حیا کو جو ختم ہو گئی ہے، اس کو شرم و حیا کو بحال کرنے کی کوششیں کریں۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، ہر ایک اپنے نفس کے متعلق زیادہ جانتا ہے وہ کیا کرتوتیں کر رہا اور کس طرح اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ کرے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے معافی، استغفار، دعا، اپنے دامن کو پھیلا کر اس کی رحمت کو آوازیں دی۔ اور وہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، وہ خود کہتا ہے کیا کرو مجھ سے، بولو بولو بھائی کیا کہتا ہے مجھ سے، سوال کرو، میں نہیں تم محتاج ہو، میں نے تو نہیں تم سے کچھ لینا، تم سے لینا کیا ہے؟ ایک نہ دیکھنے والا حیاتیاتی عنصر، ایک نہ دیکھنے والا نظر آنے والا وائرس، اس کے خوف کی وجہ سے تمہارے دن کا سکون اور رات کا چین لٹ گیا ہے، تم نے میرا کیا کر لینا ہے؟ کیا کرنا ہے تم نے میرا؟ نہ مجھے دے سکتے ہو نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، لیکن مجھ سے سوال کرو، کیوں؟ جو مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے اس پر پیار آتا ہے۔ اور امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، یقیناً جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، یقیناً اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی سے جا کے مانگو، پہلی بار مانگو، تمہارا دوست ہے، تمہارا مقام و مرتبہ ہے، تمہارے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، ایک بار مانگو گے تمہارا گراف نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دوسری تیسری بار وہ سیدھے منہ ہو کے کہے گا ہاں بھائی کیا بات ہے۔ کوئی اور بھی چیز آتی ہے مانگنے کے علاوہ، اور وہ قادر مطلق، وہ واسع العطاء، وہ وہاب، وہ دینے والا، وہ کہتا ہے مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ اور آؤ آخر میں ایک واقعہ سنتے جاؤ، جو اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے خوشی کے دنوں میں، جنہوں نے تمنگری کے دنوں میں، جنہوں نے صحت کے دنوں میں، جنہوں نے مال و دولت کے دنوں میں، جنہوں نے اچھے حالات میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو رکھا ہوتا ہے، ان کا رب انہیں کبھی ضائع، بولو زور سے، رب انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہے، عذاب بھی آئے، پکڑ بھی آئے، تب بھی رب یاد نہیں آتا ہے۔ اب تو کفر کی، ناشکری کی اور انسان کی اور شیطان نے اتنا گمراہ کیا، اب رب تب بھی یاد نہیں آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے۔ سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے۔ ان لوگوں کا اپنے رب سے کیا تعلق تھا، ان لوگوں کا اپنے رب سے کتنا پیار تھا، اور ان کا رب ان پر کتنا رحیم و کریم تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور رشتہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی بنتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو
کوفہ والوں پر گورنر مقرر کر کے بھیجا، انہیں ان کا گورنر حاکم بنایا۔ اب کوفہ والے، ان کی شہرت، ان کی خوشبو شروع سے ہی بڑی بری ہے۔ جب انہیں گورنر بنا کر بھیجا تو انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ کہاں کوفہ والے سارے اور کہاں سعد ابن ابی وقاص؟ آج بھی ہمارا ایمان ہے سارے کوفہ والے ایک طرف اور سعد ابن ابی وقاص ان تمام سے بلند و بالا ہے۔ آئے اور عمر ابن الخطاب ان کے سامنے شکایتیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں، یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ان کے متعلق معروف ہے، انہوں نے سعد ابن ابی وقاص انہیں معزول کر دیا۔ معزول پہلے کیا، اب تفتیش سوال و جواب بعد میں ہوگا۔ اور پھر ان کی جگہ حضرت عمار ابن یاسر انہیں امیر مقرر کیا، اور سعد ابن ابی وقاص نے کہا آپ مدینہ تشریف لے آئیے، مدینہ میرے پاس آ جائیے۔ اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص ان سے کہا سعد مجھے آپ کے خلاف شکایات آئی ہیں، اور ان میں سے ایک نمایاں شکایت یہ ہے ذکروا انہ لا یحسن یصلی، کہ سعد ابن ابی وقاص اس کو نماز ٹھیک طریقے سے پڑھنی اور پڑھانی نہیں آتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھی، اس کو نماز صحیح طریقے سے نہ پڑھنی آتی ہے نہ پڑھانی آتی ہے۔ اور اس دور میں کیا تھا، جو حاکم ہے وہی نمازوں کی امامت ہے۔ کیسا دور تھا؟ جو حاکم ہے وہ صرف دنیاوی کاموں میں حکمران نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بھی وہی کھڑا ہوتا تھا۔ اور آج کے حاکم وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو بڑے شوق سے ووٹ دیتے اور جنہیں کندھوں پر اٹھا کر نعرے لگاتے ہیں اور جن کے لیے لڑتے مرتے اور جان قربان کرتے ہیں، کاش اتنا جذبہ دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے پیدا ہو جائے، دنیا میں کوئی مسلمان ذلیل و رسوا نہ ہو۔ کتنے ہیں ان لیڈروں کے لیے جنہوں نے کبھی ان کا نام حال نہیں پوچھا، ان کے لیے سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بڑا جری بہادر ہوں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے، بس شرم و حیا ہم سے رخصت ہو چکی ہے، اور پھر بھی وہ ہمارے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کر رہا ہے۔ اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا سعد ابن ابی وقاص کی یہ شکایات ہیں، ان کا جواب دو۔ انہوں نے کہا اے عمر ابن الخطاب مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سعد ابن ابی وقاص، اور مجھے موت سے پہلے میرے اور تمہارے پیغمبر جنت کی بشارت دے چکے ہیں۔ اے عمر آپ خود سوچئے کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں؟ میرا رب گواہ ہے میں نے جب بھی نماز پڑھائی اپنے حبیب کی سنت کے مطابق پڑھائی ہے، اور خاص طور پر جب میں عشاء کی نماز پڑھاتا تو کیا کرتا؟ فَأَرْقُدُ فِي الْأَوْلَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، پہلی 2 رکعتیں میں لمبی پڑھاتا، کیوں کہ مدینے والے رسول عشاء کی پہلی 2 رکعت لمبی پڑھایا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتیں وہ ہلکی پڑھاتا، کیوں کہ میرے اور تمہارے پیغمبر وہ رکعتیں ہلکی پڑھایا کرتے تھے۔ آج عشاء کی نماز میں تھوڑی سی لمبی صورت ہو جائے تو مقتدی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، امام صاحب آپ نے سارا جوش اسی نماز میں نکالنا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے۔ اگر سامنے بات نہیں کر سکتے پیچھے سارے اکٹھ کر لیتے ہیں کہ جی اس کو بدلو، اس کی جگہ کوئی اور لاؤ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھے گھروں کو جایا کریں۔ کہا عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں طویل اور آخری 2 رکعتیں چھوٹی پڑھاتا۔ عمر ابن الخطاب وہ کہنے لگے ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، ابو اسحاق یعنی سعد ابن ابی وقاص
مجھے آپ کے متعلق یقین یہی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ میں معاملے کو اچھی طرح دیکھ لوں، اس کی جانچ پڑتال کروں۔ اب عمر ابن الخطاب نے کیا کیا؟ سعد ابن ابی وقاص انہیں کہا جائیے، دوبارہ جائیے اب کوفہ، اور ان کے ساتھ کچھ آدمی بھیجے کہ دوبارہ جاؤ اور کوفہ والوں سے جا کے دوبارہ پوچھو کہ اس اللہ والے میں ظالموں تمہیں کیا نقص نظر آیا ہے۔ اب حضرت عمر کے بھیجے ہوئے آدمی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لے کر دوبارہ پہنچے کوفہ، ایک ایک مسجد سے جا کے پوچھا، ہر مسجد والوں نے کہا کہ اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہم جرات نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہر عمل چمکتا ہوا، اس کی سیرت اجلی، اور اس جیسے آدمی کا کوفہ آنا یہ رب کی ہم پر رحمت اور عنایت ہے۔ بنو عبس قبیلہ اس کی مسجد میں پہنچے تو ایک ظالم، اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا اور کنیت تھی ابا سعدہ، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا آنے والے اگر پوچھتے ہو اس کے متعلق تو سنو، پھر یہ سعد جو ہے لا يسیر بالسریہ ولا یقیم بالسویہ ولا يعدل فی القضیہ، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو یہ جاتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مال و دولت تقسیم کرتے ہیں تو اس میں انصاف نہیں کرتے، اور تیسری بات یہ ہے جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ظلم کو روا رکھتے ہیں۔ یہ 3 شکایات ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے صحابی وہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص انہوں نے سنا تو وہ کہنے لگے تو نے مجھ پر 3 الزام لگائے ہیں، تو نے 3 باتوں کے ساتھ مجھے عیبدار اور گندا کرنے کی کوشش کی ہے، میں رب سے تیرے لیے 3 بد دعائیں مانگتا ہوں۔ پہلی دعا، اے اللہ ان کان ھذا عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن۔ اللہ یہ تیرا بندہ اگر یہ جھوٹا ہے، دیکھو ان لوگوں کے الفاظ، ان لوگوں کی باتیں، پھر بھی کہا کہ اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا، مجھ پر عیب اور طعن و تشنیع کے تیر برسا رہا ہے، تو میرے مولا اس کے متعلق میری 3 دعاؤں کو قبول کر لینا۔ پہلی دعا، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ دوسری دعا، اللہ عمر بھی لمبی ہو اور فقیری بھی ایسی ہو جو ختم ہی نہ ہو، غربت، افلاس۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے فتنوں میں، پریشانیوں میں، برائیوں میں گھرا ہوا رہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، پریشانی میں بھی اور سرور اور شادمانی میں بھی۔ کیا کیا؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ، جب اس کے بعد اس سے کبھی بھی پوچھا جاتا ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، وہ کہتا حال یہ ہے شیخ کبیر مفتون، بوڑھا ہو گیا ہوں، موت ہی نہیں آ رہی ہے، اپنی زندگی سے خود تنگ ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، موت ہی نہیں آ رہی ہے، مفتون، اور فتنوں میں، برائیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، نہ موت آتی ہے نہ مصیبتیں اور فتنے ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں۔ اصابتنی دعوت سعد، اور با اعلان، با آواز بلند اعلان کرتا تھا، لوگوں جس نے دیکھنا ہو مجھے دیکھے، مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور ایک راوی حدیث کے کہتے ہیں کہ جابر ابن سمرہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا، اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اس کی آنکھیں، اس کی یہ جگہ اس کی آنکھوں پر گر چکی تھی، یہ جو بال اور یہ جگہ ہے یہ آنکھوں کے آگے آ چکے تھے، اتنی عمر ہو گئی تھی، اور اتنے بڑھاپے کے باوجود،
اتنی عاجزی کے باوجود وہ جب نوجوان لڑکیاں گزرتی تو راستے میں انہیں چھیڑا کرتا تھا، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس سے مانگو، لیکن ساتھ کیا کرو؟ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہو میں کہاں پہ ہوں، بولو کہاں پہ ہوں۔ آج سویا ہوا، آج بند ہے، آج سننے کی تاریخ نہیں ہے، کسی اور موقع پر آنا، یا معاذ اللہ اب میں عاجز آ چکا ہوں، میرے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، معاذ اللہ کوئی مجھ پر غالب آ گیا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں جیسے پہلے قریب تھا آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جو بھی پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن وہ کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان پر واجب یہ ہے کہ میری بات بھی مانے کہ نہ مانے۔ بولو یہاں آ کے ہم میں سے اکثریت رہ جائے، وہ غفور الرحیم ہے، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری مانو، میں عرش والا تمہاری مانوں گا، تم میری باتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم میرے سامنے سر تسلیم و خم کرو، تمہاری پریشانیاں میں دور کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور ہم حق کو ادا کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ رب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس اندیکھی چیز سے ڈر رہے۔ کہاں ہمارا ایمان ہے؟ لعلہم یرشدون، ایسا کرو تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الربا والزنا وكل فحشاء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أذهب البأس رب الناس واشفيهما واشفنا، واشفيهما واشفنا، واشفيهما واشفنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ مولا کریم جس مصیبت میں گرفتار ہے مولا کریم اس مصیبت کو دور فرما دیجیے، اللہ دور فرما دیجیے، اللہ دور فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے عاجز، تیرے مسکین، تیرے بے بس، تیرے لاچار بندے آپ کے باب عالی پہ دستک دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے لیکن آپ کی رحمت کے منتظر ہیں۔ مولا کریم اس بیماری پریشانی کو دور فرما دے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جنہیں بیماری سے آپ نے بچا کر رکھا ہے انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا، انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا،
उन्हें अपनी हिफाजत में रखना, और मौला करीम हमें गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा, अपने रसूल की इताअत की तौफीक अता फरमा। मौला करीम ये मुसीबत जो आई है हमें हकीकी मानों में आपका बंदा बना दे, आपका ताबेदार बना दे, आपका मुती व फरमाबरदार बना दे। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअसा रब्बन नास वश्फिहिमा वश्फिना अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअ ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना वअस्लिह लना दुनियाना अल्लती फीहा मआशुना वअस्लिह लना आखिरतना अल्लती फीहा मआदुना वजअलिल हयात ज़ियादतन लना मिन कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल अश्शिर्क वल मुश्रिकीन वदम्मिर अअदाअक अअदाअ अद्दीन वंसुर इबादक अल मुवहिदीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह वफिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।